الحمدللہ البشیر الرزاق القادر الذی جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا عمیم الجود والعطاء الصلاۃ والسلام علیک یا ماحی الذنوب والخطا الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء الصلاۃ والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شجہات بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، ہم گنہگار امتیوں کی بخشش کے لیے راتوں رات رونے والے، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفے درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اعلان کر رہا ہے کہ میں نے قرآن کو اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ حضرات، آسمانی کتابیں بہت ساری نازل ہوئیں، مشہور 4 کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے توریت، ایک ہے زبور، ایک ہے انجیل، اور قرآن مجید و فرقان حمید۔ یہ 4 بڑی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ 105 کتابیں نازل ہوئیں۔ کل کتابیں اتنی تعداد میں 100 سے زائد کتابیں نازل ہوئیں، مگر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں ان کو صحیفے کہا گیا۔ جو بڑی کتابیں نازل ہوئیں جیسے زبور، انجیل اور توریت اور قرآن مجید و فرقان حمید۔ حضرات، پہلے کی کتابوں کے حافظ صرف انبیاء کرام ہوا کرتے تھے۔ ان کی قوم ان کتابوں کو یاد نہیں کرتی، زبانی اس کے حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، مگر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ قرآن کریم ہر بندے مومن کے سینے میں آسانی سے اتر جاتا ہے، اس کو ہر کوئی بندے مومن یاد کر لیتا ہے۔ جاہل سا جاہل آدمی بھی 10 سورے کا حافظ ہوتا ہے۔
पढ़े लिखों की बात है, उसको 50-100 सूरतें याद होती हैं। अगर हाफिज़ कुरान है तो पूरे 30 पारे याद होते हैं। और किसी बड़ा ही निरा जाहिल हो उसको भी छोटी सी छोटी सूरत भी याद होती है, 1-2 आयत करीम उसे ज़रूर याद होती हैं। हज़रात, आज एक खबीज़ मंजर आम पर उसकी शबी, उसकी शक्ल आज पूरी दुनिया पे गर्दिश कर रही है। वो मरदूद ज़माना वसीम लानती, ये कमबख्त आज कुरान करीम की 26 आयतों के ख़िलाफ़ बोल रहा है कि इन आयतों को कुरान करीम से निकाल दिया जाए। ये आयतें वो हैं जो जिहाद को और आतंकवादी को बढ़ावा देती हैं, इसको लिहाजा कुरान से निकाला जाए। इस सुप्रीम कोर्ट में इसने एक अर्ज़ी दाखिल की, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, जिस कुरान का ज़िम्मा खुदा ले रखा हो, वसीम लानती क्या, इसके जैसा हरामी हज़ार पैदा हो जाएं, इसके जैसा जहन्नमी हज़ार पैदा हो जाएं। क्या इन हरामियों की पूरी झुंड मिलकर कुरान के एक हर्फ क्या एक नुक्ते को बदल दे? ये खबीस वो हरामी है जिसके नुत्फ़े में शक होता है, वो कुरान के ख़िलाफ़ बोलता है, वो अल्लाह के मुक़द्दस कलाम फुरक़ान हमीद के, कुरान मजीद और फुरक़ान हमीद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और सुप्रीम कोर्ट में कुरान के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद करता है। इससे 26 आयतें निकाल दी जाएँ। अगर निकालना होता, अल्लाह अकबर कबीरा, उसने बड़े बड़े अकाबिर उलमा पर, अब अकाबिर उलमा की तौहीन तो की, इसने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ख़िलाफ़ बोला, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ख़िलाफ़ बोला, हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ बोला कि ये वो मुक़द्दस ज़ात हैं जिन्होंने कुरान करीम में इन आयतों को ऐड कर दिया, शामिल कर लिया। इन्होंने अपने अहद हुकूमत में इन आयतों को ऐड किया, इन हुक्मों को ऐड किया। अल्लाह अकबर कबीरा। एतराज़ करना था, इमाम आज़म को एतराज़ करना था, मौला अली को एतराज़ करना था जब ये कुरान के सहीफ़े लिखे गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ गयूर सुन्नी मुसलमानों, आज के जुमलों को मेरे याद करो। आज ये कम बख्त रज़ील, ये खबीस पैदा होकर कुरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। क्यों? इसलिए कि ये आदमी उस घर में पैदा हुआ जिस घर में कुरान के ख़िलाफ़ सुबह शाम बोला जा रहा होगा। इस खबीस के घर में ज़रूर कुरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात हो रही होगी जिसके जहन में ये बात परवरिश हुई, पैदा हुई कि कुरान जो है सही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुसलमान, हमारे बच्चों को कुरान की तालीम कुछ दो न दो, कुरान की तालीम, उसकी मोहब्बत ज़रूर दिल में दे दिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखें तो सही, ये वो वसीम लानती, एक खबीस आज कुरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना है। हुज़ूर रुखसत हो गए दुनिया से। ज़ाहिरी तौर मेरे आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब पर्दा फरमा गए मेरे आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ाहिरी ज़माने में, उस ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक आए कि या रसूल, ऐ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं देख रहा हूँ आज लोग जो हैं कुरान करीम को हदीस करीमा में कोई फ़र्क महसूस नहीं करते, क्योंकि मस्जिद नबवी वो जगह मुक़द्दस जगह है। मस्जिद नबवी के 2 खंभों के पास एक इधर एक ऐसा संदूक रखा था जिसमें कुरान की आयतें इकट्ठा थीं, दूसरे संदूक में अहादीस करीमा महफूज थी। जो सहाबा जाते और मस्जिद के उन जगहों से, उन संदूक से कुरान की आयत पढ़ना चाहते। अब वो ज़माना आज की तरह कागज़ों का ऐसा ख़ास एहतमाम इंतज़ाम नहीं था। ऊँट के पट्ठों पे लिखा था, ऊँट के चमड़ों पे लिखा था, ऊँट की हड्डियों पे लिखा था, लकड़ी पे लिखा था। वो ज़माना पत्थरों पे कुरान की आयतें लिखी हुई थी। वो बक्से पे रखा था, संदूक पे रखा, जिसको कुरान की आयत की तिलावत करनी होती, उस संदूक से एक रुका उठाता, पत्थर का टुकड़ा उठाता, जिस पे कुरान की आयतें लिखी होती उसको उठाकर पढ़ लेता, फिर वहीं रख देता। सहाबा इकराम में एक सहाबी हैं जो मुल्क शाम से सफ़र करके शहर मस्जिद नबवी आते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक से कहते हैं, हुज़ूर इसको आप इसका एहतमाम करें। हज़रत उमर ने कहा, यह ज़माना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना है, उनकी अहद है, उनका ज़माना है, उनकी खिलाफत का ज़माना है। चलता हूँ मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को यह कहता हूँ, कुरान करीम के हाफिज़ भी अच्छे अच्छे शहीद हो जा रहे हैं, जंग का ज़माना है, अच्छे अच्छे हुफ़ाज़ शहीद हो जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आते हैं और उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक़, मेरा दिल यह कहता है अच्छे अच्छे हाफिज़ कुरान के शहीद हो जा रहे हैं, आप ऐसा करें कुरान करीम को इकट्ठा करने का तमाम इंतज़ाम कर लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, ए उमर, तुम किस काम के लिए मुझे कहते हो? जिस काम को मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं किया, जिस काम को मेरे नबी ने नहीं किया, अबू बकर कैसे कर सकता है? हज़रत उमर ने कहा, ए अबू बकर सिद्दीक़,
اے خلیفۃ المسلمین آپ یہ کام کریں کیونکہ حافظ شہید ہو جا رہے ہیں اور قرآن کے نسخوں میں حدیث میں کوئی فرق نہ رہے گا، اس لیے لہٰذا ابھی حافظ اچھے حفاظ زندہ ہیں، ان کی موجودگی میں قرآن کے صحیفے لکھ دیے جائیں، قرآن باضابطہ طور پہ ترتیب دے دی جائے۔ حضرت عمر نے جب بار بار اصرار کیا، حضرت ابو صدیق بار بار انکار کرتے رہے۔ حضرت ابو صدیق کہتے ہیں بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا، کھول دیا، جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی رائے میری بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو صدیق نے چند حافظوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وظیفہ دیا کہ بیت المال سے تمہیں وظیفہ ملے گا، تم بیٹھ کر یہ کام کرنا، قرآن کریم کی آیتوں کی ترتیب دینا، پاروں کی سیٹنگ کرنا، کب کون آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اب دو ٹیبل لگے، ایک عدالت کی کرسی لگی، کوئی بھی صحابی آتے اور کہہ دے میرے پاس یہ قرآن کریم کی آیتوں کے، جب میں نبی کی خدمت میں بیٹھا تھا قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، وہ کہتے تمہارے ساتھ گواہ کون ہے؟ نہ یہ صحابی گواہ ہیں جو گواہی دیں گے کہ جب یہ بھی بیٹھے تھے میں بھی بیٹھا تھا، اب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی۔ ایسے ہی ہر صحابی لے کر آتے، ایک عدالت کی کرسی لگتی اور سارے صحابی اکٹھا ہوتے، ان کی موجودگی میں وہ کہتے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضرت جبریل امی یہ آیت لے کر نازل ہوئے تھے اور یہ آیت کریم اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس زمانے میں جب سارے صحابہ ایک ایک گواہ لے کر آیت کریمہ لے کر پیش ہوتے، اب صحابہ کرام نے ترتیب سے پورے قرآن کو اکٹھا کیا۔ اس وقت ایک آیت کریمہ جسے میں اکثر کہتا ہوں اسے پڑھا کریں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ ایک صحابی رسول آئے نبی کی بارگاہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اور جو حفاظ قرآن کریم کو اکٹھا کر رہے تھے، ترتیب دے رہے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ عدالت لگی ہے، اس ٹیبل پہ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں یہ آیت کریمہ جب میں نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی صحابی اس وقت موجود نہیں تھے، صرف یہی موجود تھے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب سارے صحابہ اس بات پر اجماع ہو جائے، سب کا اتفاق ہو جائے، یا یہ اپنی گواہی کوئی دوسرا پیش کر دے کہ ہاں نبی کی خدمت میں بھی حاضر تھا اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، انہوں نے جو کہا صحیح کہا ہے، تو آیتیں لکھ لی جاتی۔ پر یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت خزیمہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو تنہا تھا، کوئی صحابی نہیں تھے، تو پھر میں کس کو گواہیاں پیش کروں؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں سنو، میرے رسول کا میرے بارے میں فرمان ہے کیا کہ ایک موقع تھا، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیتے ہیں، پیسے کے معاملات طے ہو جاتے ہیں، مگر وہ انسان جو یہودی، اس نے جب حضور اس کی قیمت لے کر پہنچے گھوڑے کے والے کے پاس کہ بھائی پیسے لے لو، دام طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی کہ یہ اتنے پیسے گھوڑے کے ہوں گے، تم نے طے کیا یہ پیسے لو، گھوڑے میرے ہاتھ میں کر دو۔ اتنے میں حضور یہاں سے گھر سے واپس گئے رقم لے کر، اتنے میں کوئی دوسرا آدمی اس کو مل گیا، کہا کہ اتنے نہیں، اتنا میں دوں گا، اس سے زیادہ دام بتایا، اس کی قیمت زیادہ بتائی، اتنا دو گے تو میں دے دوں گا۔ وہ یہودی لالچ میں آ گیا، یہودی لالچ میں آ کر کہا، پیغمبر اسلام سے کہا کہ میں تمہیں گھوڑا نہیں دے سکتا، تم سے میرا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ کہا تم نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا اتنے روپے دو گے تو میں گھوڑا دے دوں گا، تم نے پھر ابھی انکار کر رہے ہو کہ آپ سے میری کوئی معاہدہ نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا اور معاہدہ نہیں ہوا نہ نہیں ہوا۔ حضور کہا کیا کہتے ہو، تم سے میری بات ہوئی، تم میرے ہاتھ میں گھوڑا بیچ چکے ہو، فروخت کر چکے ہو، پھر ابھی کیسے انکار کرتے؟ حضرت خزیمہ اتنے میں سارے صحابہ، دھیرے دھیرے لوگوں کی بھیڑ ہو گئی، اللہ کے نبی میں یہودی میں بات ہو رہی ہے، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں اب کوئی تو ہوگا جو سامنے گواہی دے گا۔ یہودی کہتا ہے اگر پیغمبر اسلام اب اللہ کے نبی ہیں، اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کر دو کہ میری بات آپ سے ہوئی تھی، میری بات آپ سے ہوئی ہے گھوڑے کو لین دین کے تعلق سے کہ میں نے آپ کے ہاتھ گھوڑا بیچ چکا ہے، تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو دے دیں۔ سارے صحابہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سارے صحابہ چہرے رسول کو دیکھ رہے ہیں، کیا منظر ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بھیڑ لے کر دیکھا لوگوں کا کہ کافی لوگوں کی بھیڑ ہے، حضرت خزیمہ رسول پاک کے قریب پہنچے، کہا کیا معاملہ ہے؟ سارے صحابہ کہتے سنتے نہیں یہودی سے میرے مصطفیٰ نے گھوڑے کو خریدا۔ یہودی کہتا ہم نے بیچا نہیں آپ کے ہاتھ میں، اسی بات پر وہ کہتا کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ حضرت خزیمہ نے کہا ہٹ جاؤ، سارے صحابہ کو ہٹا دیا۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں سنو، میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، خزیمہ اکیلا گواہی دیتا ہے، میرے نبی نے یہودی سے گھوڑا خریدا ہے۔
سارے صحابہ حیران تھے کہ پیغمبر اسلام کی بات پر یہ گواہی دے دیا۔ خزیمہ اس وقت موجود نہیں تھے جب نبی نے یہودی سے گھوڑا خریدا تھا، پر یہ خزیمہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ نہیں تھے، شریعت کا قانون ہے بن دیکھے گواہی نہیں مانی جائے گی۔ حضور جب خرید رہے تھے گھوڑا، اس وقت خزیمہ نہیں تھے، سارے صحابہ کوئی نہیں تھے، سب کی آنکھیں ٹکی تھی حضرت خزیمہ پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہودی دیکھا ایک نبی کا صحابی ہے جو کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے یہودی سے گھوڑا خریدا ہے، اتنے دام پر خریدا ہے۔ یہودی دیکھا اب تو بات نہیں بنے گی، کہا گھوڑا لیجئے، رقم دیجئے۔ یہودی پیچھے سے جیسے بھاگا، اپنی خیر بچایا، اپنی جان بچا کر جیسے بھاگا، مصطفیٰ نے کہا اے جانے والوں صحابیوں، اے لوگوں رک جاؤ، آج خزیمہ نے آج وہ کام کر دکھایا ہے، آج میری بات پر اس نے گواہی دے دی ہے، بن دیکھے سودا کیا، بن دیکھے گواہی دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ نے فرمایا خزیمہ سنو میں تمہیں کہتا ہوں، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ حضرت خزیمہ کہتے یا رسول اللہ جنت کو دیکھا نہیں، میں نے جنت کی، آپ نے کہا جنت ہے، میں نے بن دیکھے کہا یا رسول اللہ جنت ہے، آپ نے کہا اے لوگوں گناہگاروں کے لیے اللہ نے جہنم بنایا ہے، میں نے بن دیکھے جہنم کو مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا روز محشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، میں نے دیکھا نہیں مگر آپ کے کہنے پر مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا پل صراط ہوگا، میں نے بن دیکھے آپ کے کہنے پر مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے، میں نے مان لیا، دوزخ ہوگا، میں نے مان لیا، پل صراط ہے، میں نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا میزان عمل پر نیکیاں تولی جائیں گی، میں نے مان لیا۔ یا رسول جو کچھ آپ نے کہا حوض کوثر ہوگا، اس میں پیالے ہوں گے، مومنوں کو حوض کوثر پلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ میں نے بن دیکھے مان لیا۔ آپ نے کہا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں نے بن دیکھے آپ کے کہنے پر مان لیا۔ یا رسول اللہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی بڑی بڑی ذات کو میں نے دیکھا نہیں، اللہ کی ذات کو بن دیکھے آپ کے کہنے پہ مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ جب رب کی ذات کو بن دیکھے مان سکتا ہوں، یہ گھوڑا اس کے سامنے کیا ہے؟ کیوں نہیں بن دیکھے میں اس کی گواہی دے دوں گا۔ مصطفیٰ نے اس خزیمہ کے صحابہ رسول کے ہاتھ کو پکڑا، بلند کیا، اے لوگوں اب جب تک میرا خزیمہ زندہ ہے اب سب کی گواہی ایک مانی جائے گی۔ میرا گواہ، میرا خزیمہ جب گواہی دے گا، دو کے صحابی جب دو کی ضرورت پڑے گی، دو گواہ کی ضرورت پڑے گی، میرا خزیمہ اکیلا دو کے قائم مقام ہوگا۔ انعام کے طور پر دو کے مقابلے میں ان کو رکھا کہ اب وہ بات، وہ حدیث حضرت خزیمہ کہتے سنو تم کہتے ہو یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا میرا خزیمہ اکیلا دو صحابی کے، دو گواہ کے مقابلے میں ہوگا۔ اب میں جس آیت کریمہ کی گواہی دیتا ہوں گویا کہ میں دو کے قائم مقام ہوں، دو کے مقابلے میں گواہی دے رہا ہوں۔ اب اس کو لکھ لیا جائے، پھر وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، وہ آیت کریمہ لکھ دی گئی۔ حضرات سنیں، یہ قرآن کریم کچھ صحابہ کرام نے اس کو بڑی مضبوط طریقے سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کو اکٹھا کیا۔ حضرت امام اعظم بہت بڑے امام بنے، اعتراض کرنا ہوتا تو وہ اعتراض کرتے کہ قرآن کی آیت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور غوث اعظم وہ اعتراض نہیں کرتے، غریب نواز وہ اعتراض نہیں کرتے، حضرت داتا گنج بخش علی حجوری وہ اعتراض نہیں کرتے۔ آج کا یہ خبیث پیدا حرامی پیدا ہوا، یہ کمینہ پیدا ہو کر کہتا ہے قرآن کی آیت میں ایڈوانس آئی، یہ آیتیں آ گئی۔ نہیں میرے پیارے، اس خبیث کا ایمان برباد ہے، یہ قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے یہ انسان خود زندہ رہتے ہوئے یہ آدمی مردہ ہے اور جہنمی ہے۔ اس لیے پیارے آج جب یہ کچھ دور میں ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی قرآن پاک کو کبھی لیٹرین کے ڈبوں میں ڈالا جاتا، کبھی قرآن پاک کو کبھی آگ زنی کی جاتی، آگ میں جلا دیا جاتا، کبھی قرآن پاک کو نہ جانے اس کی بے حرمتی کی جاتی، پھاڑے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب ایسے قوم میں ایسے رذیل لوگ پیدا ہو جائیں جو قرآن کریم کی بے حرمتی کریں، قرآن کریم کی توہین کریں، علماء فرماتے ہیں جب قرآن کریم کو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے یا سمندر میں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اصل تو نسخہ کو جلا دیا جاتا، جو نور قرآن ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، جو نور قرآن ہے وہ قرآن اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مسلمانوں اس سے پتہ یہ چلتا ہے آج دھیرے دھیرے یہ وائرس پھیل رہی ہے قرآن کے خلاف۔ اپنے بچوں کو ضرور قرآن کی تعلیم دیں، خود نہ سیکھو تو قرآن خود یاد کرو، خود پڑھنے کا عزم و صمم کر لو، اپنے صمیم قلب کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا تہ دل سے ارادہ کر لو۔ یاد رکھو یہ قرآن کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو جب ایک بچہ بیمار ہوتا ہے آدمی کہتا ہے امام صاحب اس پانی پہ دم کر دیں، گھر میں لوگ
لوگ بیمار ہیں، آپ قرآن پڑھ کر اس پہ سورہ پڑھ کے دم کر دیں، پانی پی لے گا، اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ جب وہ آدمی پانی لے کر آتا ہے گھر تک، کمرے تک آتا ہے، جب ہم اس پہ دم کرتے ہیں، اب تک لے آیا تھا گلاس سے پانی، نہ اس پر اوپر ہاتھ تھا، بغیر کسی سہارے کے پانی کا گلاس لیے دوڑ رہا تھا، جب اس پہ دم کر دیا قرآن تو اس پہ گلاس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ادب سے لے جا رہا ہے۔ اب اس سے کسی نے پوچھا بھائی دھیرے دھیرے کیوں جا رہا ہے؟ اب تو بڑی تیز قدموں سے چل رہا تھا، اب تو بڑی دوڑ کے جا رہا تھا، پانی اچھل کے زمین پہ بھی گر رہا تھا، اب تو بڑی آسانی سے بڑی دھیرے دھیرے قدموں سے چل رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا سن، جب تک قرآن پڑھ کر اس پہ دم نہیں کیا گیا تھا، پانی پانی تھا، پانی کا کوئی ادب احترام نہیں تھا، جب اس پر قرآن کی آیت پڑھ کر دم کر دی گئی ہے، اب اس کا ادب واجب ہم پر ہو گیا ہے، اب اس کے قطروں کو زمین پہ گرنا نہیں دیا جائے گا۔ جب سنی مسلمان قرآن کے پڑھے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے برداشت نہیں کر سکتا کہ قرآن پڑھ کر اس پہ آیتیں پڑھ کر اس پر دم کر دی گئی ہے، اس پانی کو زمین پہ گرنا نہیں دیا جائے گا، اس قرآن کے خلاف یہ خبیث پیدا ہو کر کہہ رہا ہے کہ آیتیں نکال دی جائیں گی۔ ارے ہم ہو نہ ہو، ہماری نسلیں جب تک زندہ ہوگی اس خبیث پہ لعنت کرے گی۔ اے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ خود دیکھو یہ ایسے منحوس پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔ جس کا بچہ قرآن کے پڑھ کے پانی کو دم کر دیں، وہ چھوٹا سا بچہ بھی اس پانی قطرے کو زمین پہ گرنا نہ دے اور قرآن کی آیتیں نکال سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کرو، خود بھی قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرو، اور جو نہیں پڑھنا سکا بڈھا ہو گیا تو کیا ہوا، سارے کاروبار جان سکتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتا۔ یاد رکھو قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا آسان کیا ہے، آپ کو امام اللہ نے دیا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا پھر تمہیں امام بھی نہیں ملے گا، تمہیں مولوی بھی نہیں ملے گا، وہ زمانہ آئے گا۔ آج تم آسانی کے دن چھوڑ رہے ہو، فراخی کے دن چھوڑ رہے ہو، سوچتے ہو کرونا چلا گیا، کرونا پلٹ کر واپس آ رہا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ کہا تھا یہ پھر کرونا تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ نے تمہیں پھر سے ہریالی کے دن دیے، پھر آزادی کے دن دیے، تم اس آزادی کے دن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ آج تم روڈ اور سڑکوں پہ بیٹھ کر اب نماز نہیں پڑھ کر دن کو گزار رہے ہو۔ تم کیا سوچتے ہو کرونا چلا گیا؟ نہیں، کرونا پھر تمہارا اٹیک کرے گا، پھر کرونا کا بہانے پھر یہ حکومت تم پر اٹیک کرے گی، پھر تم پر کسی نہ کسی بہانے تمہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کسی کے حملے ہو تم پر، تم پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ جب تم رب کو سجدہ کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، قرآن پڑھنا شروع کر دو گے، قسم خدا کی ساری حکومتیں تمہاری جوتوں کی نوک پر ہوگی۔ اللہ تمہاری حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے میرے پیارے شعبان کی 15ویں رات بہت قریب ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہے، رخصت ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہٹا کٹا آدمی تھا، کل ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا تھا، شعبان کی 15ویں رات آئی نہیں، سال بھی پورا ہوا نہیں، وہ انسان رخصت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا بے شمار لوگوں، ہم نے اسی گاؤں سے پوری آبادی دیکھیں، ہر ایک کسی نہ کسی رشتہ دار دنیا سے گزر گئے۔ کیا آپ نے اس کا محاسبہ کیا کہ مجھے رہنا ہے؟ نہیں میرے پیارے، موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے، آپ سے ملاقات کبھی بھی کر سکتا ہے۔ موت کا فرشتہ آنے کے بعد کوئی چانس نہیں رہتا کہ آپ رہ جائیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ رہ جائیں، آپ کو مہلت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مجھے کہنا یہ ہے 15ویں رات آ رہی ہے، 15ویں رات سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ جس نے بھی خطا ہوئی ہو گئی ہے، کبیرہ ہو یا صغیرہ، مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا تو قبول فرما لے۔ یاد رکھو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ 15ویں رات آ جائے، خوب رونا خدا کی بارگاہ میں، اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے رونا خدا کی بارگاہ میں۔ اے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہیں کیے ہیں، اے اللہ دن کے اجالے میں نے گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں نے گناہ کیے ہیں، مولا جہاں بھی جانے انجانے میں نے جھوٹ بولا ہے، جو بھی حرام کیا یا حلال پروردگار جو بھی ناجائز کیا، اے اللہ ان تمام سے میں توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ ستار و غفار ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا بھی دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ یاد رکھیں جب ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، 15ویں شعبان سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور ماں باپ کو راضی کر لینا۔ جب بھائی ناراض ہو تو بھائی کو راضی کر لینا، بیٹا ناراض ہو یا باپ ناراض ہو، بیٹا باپ سے معافی مانگ لے، ماں سے معافی مانگ لے، بھائی بہن میں انبنی ہے اس سے پہلے بھائی بھائی میں ملاپ ہو جائے، دونوں آپس میں تعلقات قائم کر لیں۔ اس لیے رشتہ داری توڑنا، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، جو رشتہ داری توڑتا ہے اپنی خاندانی رشتہ داری توڑتا ہے، اپنی
اپنے رشتہ دار کو دکھاتا ہے، ان سے رشتہ داری منقطع کر لیتا ہے، توڑ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اس لیے رشتہ داری کا خیال رکھیں، آپس کی رشتہ داری کو آپ نبھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مسلمانوں شراب پینے سے دور رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس رات وہ نہیں بخشا جاتا، جس کے ماں باپ ناراض ہو اس رات میں وہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان برائیوں مسلسل رہا ہو اور وہ توبہ بھی نہ کرے اللہ اس کو بھی نہیں بخشاتا۔ اس لیے یاد رکھیں ایسی گھنونی اگر تمہارے اندر عیب ہے، ایسی گھٹیا عیب تمہارے اندر ہے، ایسی خامیاں ہیں، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم سے ناراض ہیں، ان سے معافی مانگ لو۔ بھائی بہن تم سے ناراض ہیں، ان سے معافی مانگ کر دل کے رشتے جوڑ لو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرو، ان کی قبرستان جا کر ان کے لیے دعائے قبرستان پڑھیں، ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کو بخش دے۔ ان کی اور زندہ ماں باپ ہیں، حیات میں ہیں، ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی صحت یابی کی دعا کریں کہ اللہ میرے ماں باپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے دے۔ ماں باپ اگر ہیں ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی سہارا ہے۔ ماں چلی جائے، باپ چلا جائے، کچھ کرے نہ کرے، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، گھر میں صرف بیٹھی ہے، آنکھیں باہر سے آ کر دیکھتے ہیں میری ماں سلامت ہے، میرا باپ زندہ ہے۔ ماں باپ کی باڈی کام کرتے ہیں، قسم خدا کی ایک بہت بڑی نعمت خدا کی ہے کہ ماں کی دل سے دعائیں نکل جائے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، ماں اگر رو کے کہہ دے پروردگار، ایسے ہی کوئی ولی غوث اعظم نہیں بن جاتا۔ جب غوث اعظم جب شہر جیلان سے بغداد پڑھنے گئے، ماں رات بھر روتی تھی سجدے میں سر رکھ کر، مولا میں اپنے بیٹے عبد القادر کو بغداد شہر جیلان سے بغداد بھیج دی ہوں، بھیجنا دین کی راہ پہ اتارنا میرا کام تھا، مولا اس کو غوث اعظم بنانا تیرا کام ہے، اس کو عالم بنانا تیرا کام ہے۔ قسم خدا کی جب ماں سجدے میں سر رکھ کے روتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں سجدے میں سر رکھ کے روتی ہے قسم خدا کی بیٹا باپ فرید الدین بنتا ہے، جب ماں سجدے میں سر رکھ کے روتی ہے تو بیٹا مجاہد ملت بنتا ہے۔ اس لیے پیارے ماں کا دل نہ دکھانا، باپ کا دل نہ دکھانا، دنیا کوئی روٹھے نہ روٹھے، کوئی چاہے نہ چاہے، ماں کی عظمت کو سلام کرنا، اس کے پیر پکڑ سلام کرنا، ماں اگر دکھی ہے اس کو منا لینا۔ اس لیے 15ویں شعبان کی مقدس رات آتی ہے، ماں سے کہنا ماں دل سے میرے لیے دعا کرنا، میری مغفرت کی دعا کرنا۔ قسم خدا کی ماں دعا کر دے، باپ دعا کر دے، کوئی دنیا کا پیر ہوگا دعا کرے گا، کوئی عالم تو دعا کرے گا، مگر ماں کی جو عظمت ہے، جو باپ کا رتبہ ہے، قسم خدا کی ایک پیر کی ایک عالم کی دعا ایک طرف، ماں باپ کی دل کی دعائیں ایک طرف ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیز ماں کا دل نہ دکھانا، گھر کے تمام افراد کا، گھر میں اگر شوہر بیوی میں انبنی ہے، بھائی بہن میں انبنی ہے، بیٹا ماں میں انبنی ہے، ان تمام گلا شکا کو مٹا کر ان سے رشتہ جوڑنا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سلامت رکھے گا، تمہاری زندگی میں رحمت کے بہاریں نازل کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیوں کی زندگی عطا کرے گا۔ اس لیے یاد رکھنا 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، تم بہت ساری نمازیں پڑھو گے، بہت ساری نمازیں، کوئی نفل نمازیں کی تیاری کرے گا، میں کون سی نفل نماز پڑھوں گا؟ میرے پیارے تم بہت بڑے عابد نہیں ہو، بہت بڑے صوفی نہیں ہو، بہت بڑے پارسا نہیں ہو، بہت بڑے متقی نہیں ہو، بہت بڑے زاہد نہیں ہو کہ تم نفل نماز پڑھو گے۔ نفل پڑھنا مجاہد ملت پر تھا، نفل پڑھنا سرکار اعلیٰ حضرت پر تھا، نفل پڑھنا ضروری مجاہد ملت پر تھا، تم پر نہیں، تم پر فرائض ابھی چھوٹے ہوئے ہیں۔ تم قضاء عمری پڑھنا، جو نمازیں چھوڑ دی گئی ہیں، جو تم سے چھوٹ گئی ہیں، توبہ کرنا، مولا آئندہ میں قضا نہیں کروں گا، مولا ظہر مجھ سے چھوٹ گئی ہے میں قضا اب ادا کر رہا ہوں، مولا توبہ کرتا ہوں آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا، فجر چھوڑ دیا ہوں۔ یاد رکھو ایسے بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، سرکار غوث اعظم کے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے، حضرت معروف قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک خاتون پہنچتی ہے، حضور میرے بچے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے جگا نہیں سکتی، ان کو کیا کروں کہ بچے میرے اٹھ کر نماز پڑھ لیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کیا کہتی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہیں اے اللہ کی ولی، اے معروف قرشی دعا کر دے میرے بچے نمازی بن جائیں، میں نماز پڑھتی ہوں میرے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ خاتون کہتی ہے فجر کا وقت ہوتا ہے، میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں، میں ان کو جگانا مناسب نہیں چاہتی، اور جگاتی ہوں بچے اڑتے بھی نہیں ہیں، بچپنا کا معاملہ ہے، بچے سو جاتے ہیں اڑتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا معروف قرشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے خاتون سن تیرے گھر میں اگر آگ لگ جائے، تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور اتنی بڑی آگ تیز لگ جائے کہ اب تجھے بچانا، بچوں کو بچانا بہت ضروری ہو کہ گھر کی آگ ہر طرف سے لگ جائے تو بچوں کو بچائے گی یا آگ کے حوالے چھوڑ دے گی کہ بچے جل جائیں گھر کے اندر، تو کیا کرے گی؟ وہ ماں کہتی ہے میں تو ماں ہوں، گھر میں آگ جتنی تیز بھی ہو میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہوں، اپنے نونے والوں کو چھوڑ نہیں سکتی، اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی، بچوں کو ضرور آگ سے باہر کر دوں گی، ان کی زندگی ضرور بچاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ معروف قرشی کہتے ہیں اے خاتون تجھے دنیا کی
آگ کی پڑی ہے کہ دنیا سے آگ سے بچانے کے لیے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گی، گھر کی آگ سے بچوں کو بچائے گی، یہ دنیا کی آگ میں تیرے بچے جل جائیں گے، تو سوچتی ہے بچوں کو خطرہ پہنچے گا، بچے جل جائیں گے، بچوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے خاتون تو دنیا سے آگ کی بات کرتی ہے، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا جو انسان فجر کی نماز چھوڑے گا وہ جہنم میں رہے گا۔ اب تو چاہتی ہے دنیا کی آگ سے بھی تیرا بچہ بچے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچے، تو بچوں کو مار کے جگہ اور فجر کی نماز پڑھا دیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بچوں کو نماز پڑھنے کی طاقت بزرگوں نے دی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ اس کو ادب سے کہے، محبت سے سکھلائیں، بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو۔ جب وہی بچہ 10 سال کا ہو جائے، رسول پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، بچوں کو تماچا مار کے نماز پڑھاؤ، بچے کو مار کے ڈنڈے سے مار کے نماز پڑھاؤ۔ جب تم بچپن سے یہ اس کی عادت ڈال دو گے، بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم پر نماز فرض ہے، دنیا چاہے کہیں جائے ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، باپ نماز پڑھے گا، بیٹی نماز پڑھے گی، ماں نماز پڑھے گی، گھر والا جب سب نماز پڑھیں گے، قسم خدا کی گھر جو ہے جنت نما بن جائے گا۔ حضرات ہمیں ضروری ہے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا قرآن پڑھنے کی ضرور سیکھے۔ قسم خدا کی اللہ تعالیٰ سورہ یاسین فرماتا ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس منہ پہ تالے لگا دے گا، تمہارے جسم کے اعضاء بات کریں گے، تمہاری باڈی کے اعضاء یہ بات کریں گے اللہ سے۔ تم کہو گے مولا میں نے گناہ نہیں کیا ہے، میری آنکھیں شرارتیں نہیں کی، میری آنکھیں بدماشی نہیں کی ہیں، میرے کان کوئی گناہ نہیں کیے، میرے دل و دماغ کوئی گناہ نہیں کیے، میرے ہاتھ میں کوئی گناہ نہیں کیا، میرے پیر نے گناہ نہیں کیا۔ سورہ یاسین کی آیت کریمہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا ہے اس دن میں تمہارے منہ پہ تالے لگا دوں گا، تمہاری باڈی کے اعضاء سے پوچھوں گا، جسم کے اعضاء سے اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، اے ہاتھ تو بتا اس نے گناہ کیا تھا نہ کیا تھا، یہ آنکھ تو بتا یہ گناہ کیا تھا نہ کیا تھا، جس باڈی کو آپ کریم لگا کر صاف کر رہے تھے، صابن لگا کر صاف کر رہے تھے، جس سر کو آپ زلفوں کو سنوار رہے تھے، تیل لگا رہے تھے، کریم لگا رہے تھے چہرے کو، یہ آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہاری ہاتھ تمہارے نہیں ہے، اللہ کی ایک نعمت تمہارے پاس ہے جو اللہ نے دیا اس کو استعمال کرنے کے لیے، یہ پیر تمہارے نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت تمہارے پاس محفوظ ہے، اس کو چاہو تمہارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، گناہ کے کام میں کرو گے اس کا سزا تمہیں ملے گی، تم اس ہاتھ کو گناہ کے کام میں شامل کرو گے اس کا سزا بھی تمہیں ملے گا، اس آنکھ کو گناہ کے کام میں شامل کرو گے تمہیں اس کا بھی سزا ملے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کرتا رہے، جب توبہ کرے گا، مصطفیٰ خود اللہ کے نبی 70 مرتبہ دن میں توبہ کرتے تھے، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر اسلام ہے، تمام نبیوں رسولوں کے امام ہے، پھر بھی 70 مرتبہ دن میں توبہ کیا کرتے تھے، آخر وہ تو معصوم عن الخطا ہے، مجرد عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی پیغمبر اسلام ہو کر پھر کیوں وہ توبہ کر رہے تھے؟ اس لیے تاکہ میری امت کو تعلیم مل جائے، میری امت کو سبق مل جائے کہ جب نبیوں کا امام توبہ کرتا ہے، جب رسولوں کا سردار توبہ کرتا ہے، امت گناہ گار ہوگی تو کتنا توبہ کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے توبہ ہمیشہ کرتے رہنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا، 70 مرتبہ دن میں توبہ کر لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان توبہ کرتا رہے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی صوفیاء کرام فرماتے ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیتا ہے۔ صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے ان کی جانب سے جو انسان 33 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا، ان گناہوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات ہمیں ضروری ہے، شعبان کی 15ویں رات قریب ہے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس رات میں خوب اہتمام عبادت کریں، گھر میں خوب اپنے آپ کو سجائیں سنواریں کہ 15ویں رات آ رہی ہے، توبہ مغفرت کی رات آتی ہے، اس رات جو بخشا نہ گیا پھر سمجھ لیجیے بہت بڑا کم نصیب ہوگا۔ اس رات میں خوب توبہ کریں، روئے خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس لیے زندگی کی کب شام ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے میرے عزیز کوئی تمہیں بھروسہ نہیں ہے، زندگی کی یہ سفر کبھی بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا بڑا بڑا رستم، فرعون، قارون، نمرود، شداد جیسا بدماش بھی، اب یہ خبیث وسیم بھی مرے گا، اس کو بھی موت آئے گی، یہ خبیث مرے گا سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے پیارے قرآن کی گستاخی، اب نبی کی گستاخی، ان کرنے والوں کو سیدھا جہنم ملے گا۔ اس لیے میرا سنی مسلمان، اگر سنی بریلوی مسلمان اگر مرتا ہے توبہ کر کے مرا، اسلام پہ مرا، ایمان پہ مرا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کو جنت عطا کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے توبہ کرتے رہنا، نماز کا ہمیشہ پابند بننا، خود نماز پڑھنا، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا۔ اس لیے عزیز اس کو یاد رکھنا، زندگی کی شام کبھی بھی ہو سکتی ہے، زندگی ایک مسافر ہیں، سفر کاٹ رہے ہیں، کبھی بھی سفر مقصود منزل تک پہنچ سکتے ہیں، کبھی بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس لیے اب زندگی کی شام
کب ہو جائے. آج دل کا دورہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, بہت سارے لوگ ہارٹ اٹیک کے شکار ہو رہے ہیں, طرح طرح کی مرض لوگوں کو لاحق ہو رہی ہے. اب انسان ایک ہے کہ اب یہ خوشگوانی میں ہے کہ میں ابھی جوان ہوں, میں ابھی 55-60 سال کا ہوں, ابھی مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے نہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. صحت کے دنوں میں اللہ کی عبادت کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. جوانی کے دن میں جو ہے اللہ کی عبادت کر لینا, آنکھ سلامت ہے, ابھی دنیاوی کوئی گندی چیزیں نہ دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر لینا, زبان چل رہی ہے قرآن کی تلاوت کرنا, ذکر مصطفیٰ کر لینا, درود پڑھ لینا, وظیفہ پڑھ لینا. میرے پیارے, جوانی کے دن گنوا دو گے, بعد میں تم پچھتاؤ گے. آج دیکھو ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں کرسی میں نماز پڑھتے ہیں, اللہ ان کو صحت تندرستی دے. بہت سارے لوگ آج کرسی میں نماز پڑھتے ہیں. اب اگر تمہیں 40 سال کی ہو جائے گی, تمہیں کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو لذت, جو توفیق اللہ نے سجدے کی دی ہے, کہ انسان زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرے. خدا کو سجدہ جب زمین پہ بندہ کرتا ہے اور رب کی رحمت جھوم کر برسا کرتی ہے. مولا علی کہتے ہیں جب میں سجدے میں ہوتا ہوں, جب تک خدا کو نہیں دیکھ لیتا, مولا علی کہتے ہیں میں سجدے سر نہیں اٹھاتا ہوں. یعنی سجدے میں اللہ کی معراج ہو جاتی ہے. مصطفیٰ میں عرش بری پر جا کر جب سدرۃ المنتہا کے اوپر گئے, لامکہ پہنچے, خدا کا دیدار کیا. نبی فرماتے ہیں میری معراج تو وہاں ہوئی, میری امت میرے غلاموں کی معراج سجدے میں ہوا کرتی ہے. مولا علی کہتے ہیں جب تک میں سجدے میں ہوتا ہوں, رب کو دیکھتا ہوں, پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہوں. میرے عزیز یاد رکھنا, سجدے میں بڑی لذت ہے, سجدے میں بڑی محبت ہے, سجدے میں بڑے قرب ہے. سجدہ جو ہے یہ اللہ کو قرب, اللہ کے قریب کر دیتا ہے. عزیز یاد رکھنا میرے پیارے, یہ امام کی فقیر کی بات کو یاد رکھنا. آج میں ہوں تو آج میں نصیحت کرتا ہوں, میں زندہ جب تک رہوں گا تو میں یہی نصیحت کروں گا. مر گیا تو الگ بات, یہ ہٹا دیا گیا ہے یہاں سے الگ بات. جب تک ہوں تو میں یہی پیغام دیتا رہوں گا. میرا کام ہے دین کی دعوت دینا, میرا میسیج ہے دین کا پیغام تم تک پہنچانا, میرا کام یہی ہے. اس لیے میں تمہیں آج نصیحت کرتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں, آج اپنے آپ کو سنوار لینا, اپنے گھر کو دین کے ماحول میں ڈھال لینا. اسی میں تمہاری آخرت بھی بھلا اچھا ہے, دنیا بھی اچھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اصول و ضابطے پر, نبی کے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتوار پڑھ رہا ہے جی جی.